السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک ایسا طوفان جو بحر الکاہل کے کھلے سمندر سے اٹھا چند دنوں میں سپر ٹائفون بنا، جاپان کے جنوبی جزائر تک پہنچا اور اب چین کے مشرقی ساحل پر تباہ کن بارشیں برسا رہا ہے۔ اس کا نام ہے ٹائفون ڈالفن۔ لیکن 10 اگست کی تازہ صورتحال میں کہانی بدل چکی ہے۔ ڈالفن اب چین میں تباہی مچا رہا ہے۔ 1 کروڑ نہیں بلکہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو چین میں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ شنگھائی میں سینکڑوں پروازیں منسوخ ہوئیں اور کئی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ برقرار ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ طوفان آخر شروع کہاں سے ہوا؟ کیا ڈالفن پاکستان تک پہنچ سکتا ہے؟ اس طوفان نے اتنی طاقت کیسے حاصل کی؟ جاپان سے چین تک کیسے پہنچا؟ اب 10 اگست کو یہ کہاں پر موجود ہے اور آگے کہاں جائے گا؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈالفن کہاں سے شروع ہوا۔ ڈالفن کا آغاز 26 جولائی 2026 کو بحر الکاہل کے وسطی اور مغربی حصے کے درمیان ایک کم دباؤ کے نظام سے شروع ہوا۔ یہ نظام ویک آئی لینڈ کے جنوب مشرقی علاقے میں مارشل جزائر کے شمال میں موجود تھا۔ ابتدائی مرحلے میں یہ ایک کمزور موسمی نظام تھا، لیکن سمندر کا پانی غیر معمولی طور پر گرم تھا۔ 27 جولائی کو یہ ٹراپیکل سٹورم بنا اور اگلے ہی دن اس نے تیزی سے طاقت حاصل کرتے ہوئے ٹائفن کی شکل اختیار کر لی۔ امریکی نیشنل ویدر سروس کے ریکارڈ کے مطابق 28 جولائی کو اس کی رفتار تقریباً 137 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالفن اتنی تیزی سے طاقتور کیسے ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ گرم سمندر پانی تھا۔ جولائی کے آخر میں ڈالفن کے راستے میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ گرم سمندر ٹائفون کو مسلسل توانائی فراہم کرتا رہا۔ اس وجہ سے ڈالفن نے صرف چند دنوں میں غیر معمولی رفتار سے شدت اختیار کر لی۔ 3 اگست تک اس کی زیادہ سے زیادہ مسلسل ہواؤں کی رفتار تقریباً 175 میل فی گھنٹہ یعنی 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا مرکزی دباؤ تقریباً 910 ملی بار تک گر گیا۔ اس مرحلے پر اسے سال 2026 کا 5واں کیٹیگری 5 کے برابر طاقتور سمندری طوفان قرار دیا گیا۔ تو ناظرین، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈالفن نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ ڈالفن نے بحر الکاہل میں ابتدا کے بعد مسلسل مغرب اور شمال مغرب کی سمت سفر کیا۔ اس کا راستہ پہلے ویک آئی لینڈ کے جنوب سے گزرا، پھر یہ جاپان کے جنوبی علاقوں کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد اس نے اوکیناوا اور کئی آئی لینڈ کو متاثر کیا، پھر اس کا رخ مغرب کی طرف ہوا اور یہ چین کے مشرقی ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ ناظرین، ڈالفن چین کب پہنچا؟ اس سوال کا جواب ہے کہ 9 اگست 2026 کو ڈالفن نے چین کے مشرقی ساحل پر تباہی مچا دی۔ چین پہنچتے وقت اس کی مسلسل ہواؤں کی رفتار تقریباً 151 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ شدت کیٹیگری 1 ہیوریکین کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ 10 اگست کو اس طوفان میں ایک اہم تبدیلی ہوئی۔ ڈالفن اب سمندر میں پہلے کی طرح طاقتور ٹائفون نہیں رہا۔ چین میں داخل ہونے کے بعد زمین سے رگڑ اور سمندر سے توانائی کی فراہمی ختم ہونے کے باعث اس کی طاقت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ تازہ طوفانی نگرانی کے مطابق اس کا مرکزی نظام چین کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے اب نمایاں طور پر کمزور ہونے کی توقع ہے۔ لیکن اس کے ساتھ موجود نمی چین کے کئی علاقوں میں مزید بارشیں برسانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ڈالفن آگے کہاں جائے گا؟ موجودہ صورتحال میں اس کا راستہ چین کے اندرونی علاقوں کی طرف ہی ہوگا۔ وہاں پہنچ کر اس کی گردش مزید کمزور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ موجود نمی شمالی اور مشرقی چین کے مختلف علاقوں میں بارش جاری رکھ سکتی ہے۔ یعنی اب ڈالفن کی کہانی سمندری طوفان سے تبدیل ہو کر بارش، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کی کہانی بن چکی ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ کیا ڈالفن پاکستان پہنچ سکتا ہے؟ ناظرین، ڈالفن کا پاکستان تک بطور ٹائفون پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جغرافیہ ہے۔ ڈالفن مغربی بحر الکاہل سے چین تک پہنچا ہے، جبکہ پاکستان کے قریب سمندری طوفان عموماً بحیرہ عرب میں بنتے ہیں۔ پاکستان کے لیے خطرناک ٹراپیکل سائیکلون کو عام طور پر بحیرہ عرب کے گرم پانیوں میں موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے اسے چین سے نکل کر دوبارہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پھر سے ایسے گرم سمندر تک پہنچنا ہوگا جہاں وہ دوبارہ طاقت حاصل کر سکے۔ موجودہ موسمی راستہ اس امکان کی حمایت نہیں کرتا۔ تو کیا پھر پاکستان پر ڈالفن کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ براہ راست اثر کا خطرہ موجود نہیں ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ڈالفن پاکستان میں طوفان لے کر آئے گا۔ ہاں، ایک بڑے ٹراپیکل سسٹم کی باقی ماندہ بادل اور فضائی گردش دور دراز علاقوں کے موسمی نظام کو کسی حد تک متاثر کر سکتے ہیں، لیکن یہ اثر ڈالفن کے پاکستان پہنچنے کے برابر نہیں ہوتا۔
پاکستان کے لیے اثر خطرہ تب ہوگا جب بحیرہ عرب میں الگ سے کوئی کم دباؤ تشکیل پائے۔ اس لیے پاکستان میں موسم پر نظر رکھنے والے ڈولفن کی بجائے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں بننے والے نئے موسمی نظام اہم ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔